55 over 48 नहीं 46 جی ہاں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جس کو اس کا خیال ہے کہ خدا کے سامنے یہ کھڑے ہونا اس کا مقام کیا ہے، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ وہاں کی تفاصیل تو اتنی آتی ہیں کہ ایک یہ بات نہیں، یہ زندگی قیدی کی زندگی ہوتی ہے۔ وہاں سب سے زیادہ عذاب جو ہوتا ہے وہ یہ کہ ورائٹی نہیں ہوتی، اور زندگی کے تقاضے یہ ہیں، اس کی ڈیولپمنٹ اس طرح سے ہوتی ہے، جب اس کے مختلف شعبے ہیں تو اس کی ڈیولپمنٹ، اس کی نشو و نما جو ہے وہ تنوع چاہتی ہے۔ مختلف تقاضوں کی تسکین کے لیے مختلف قسم کے یہاں ساز و جرات کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے یہ کہا کہ وہ جنتان ذواتا افنان، اور اس کے بعد ہے کب یہ اللہ ربکما تکذبان، اس رب نے جب بھی قانون جی جا رہا ہوں کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آلے باس سے 50 جنات تجری من تحتها الانہار، غور فرمایا آپ نے برادران علی۔ لیکن یہ یہاں کی جو جنت ہے اس کے لیے ایک تصور تو وہ ہے دنیا سے کٹ جاؤ، خلوت گاہوں میں چلے جاؤ، تصوف کی تجرد گاہوں میں، غاروں میں، جنگلوں میں، اتوں ڈر آتا ہوئے تو اپنے حجرے چ ضرورت اتنی بھی نہیں ہوتی۔ تنہائی میں جتنا زیادہ سمٹتا چلا جائے اتنا ہی زیادہ مقرب ہوتا چلا جائے۔ میڈیٹیشن، مراقبے، یہ ساری چیزیں خلوت میں۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ جنت چاہتے ہو تم، آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ اس کا طریقہ کیا ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اس قسم کے رفیقوں کے ساتھ ملو، کونوا مع الصادقین۔ یہاں فرد کو جنت نہیں مل سکتی، یہ فریب نفس ہے روحانیت کا، جو ایک فرد اپنی روحانیت کے ارتقاء میں سمجھتا ہے کہ جنت میں داخل ہو گیا، کہتا غلط ہے۔ یہ تو انسانوں نے مل کے اس کی تعمیر کرنی ہے، اس کے علاوہ دوسرا طریقہ ہی نہیں ہے۔ 89/29-30 فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ فی عبادی ایسا ہے، آپ نے پتہ داخل کن میں ہونا ہے، جھوٹا ناز نہ مل جائے۔ فی عبادی، آؤ دیکھو پہلے کون ہے عبد ہمارا، اور جو ہمارے عبد ہیں ان کی جمع ہے عباد کی، اور یہ دیکھو گروپ ہوگا یہ، اور یہ جو گروپ ہوگا اس کے اندر ابھی میں بتاتا ہوں کہ پھر یہ داخل ہونے کے لیے شرط کیا ہے۔ شرط ہے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ۔ ہمارے ہاں تو وہ جو تصور چلا آ رہا ہے وہاں کی جنت اتھولیاں پورا، ازواج کے معنی بیویاں، زوجہ ہوتی بیوی ہے، یہ تو پنجابی کی زوجہ ہے، عربوں کے ہاں کی نہیں، قرآن کی تو نہیں۔ وہاں تو اگر ان معنوں میں بھی لیا جائے تو قرآن کے اندر یہ لفظ موجود ہے، بیوی کو بھی زوج کہا جاتا ہے، خامن کو بھی زوج کہا جاتا ہے، لیکن اس کے معنی یہ زوجہ کے ہے ہی نہیں، یعنی زوجہ کے ہی نہیں ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں ایسے رفیق کہ جس رفیق کے ساتھ ملے کے بغیر اس کی اپنی تکمیل نہ ہو سکے۔
کمپلیمنٹری ٹو ایچ ادر. ان کے ہاں بولتے ہیں گاڑی کے دو پہیوں میں سے ہر پہیا دوسرے کا زوج ہوتا ہے. یہ کیوں کہا ہے؟ میرے بندوں میں شامل ہو جائے. انڈیویجولی انفرادی طور پہ ایک فرد کی ڈیولپمنٹ ہو ہی نہیں سکتی. ڈیولپمنٹ آپ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں آپ جنگل کے غاروں میں چلے جائیں، وہاں نہ عذاب کا، نہ ثواب کا، نہ نیکی کا، نہ بدی کا، نہ وہی کا، نہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ تو سوال اٹھتے ہیں جب کوئی دوسرا انسان وہاں ہو تو. اور تکمیل ہوتی ہے اس طرح سے. وہ ازواج ہوں، اس قسم کا ساتھی کہ جو مل کے ایک دوسرے سے ڈیولپمنٹ ان کی ہو. اور اسی لیے یہ یہاں کہہ دیا کہ ساتھی تو ایک کسی کی ہو سکتا ہے نا. یہ نشہ پینے والے آپ کو معلوم ہے اس قسم کا ساتھی ڈھونڈتے ہیں. بھنگ بھی نشہ ہے، شراب بھی نشہ ہے. بھنگی کبھی شرابی کو نہیں تلاش کرتا، وہ بھنگی بھنگ پینے والے کو تلاش کرتا. جیسے صوفی اور مجاہد اکٹھا ہی نہیں ہو سکتا. شرابی شرابی کو تلاش کرتا. تو ایک تو یہ زوج ایسے بنے، اور اس میں پھر یہ ہو سکتا ہے نا کہ یہ بھنگیوں کی بھی زوج بن جائیں اور شرابیوں کی بھی جان جائے. ازواج مطہرۃ، یہ ساتھی. یہ ہیں عزیزان من وہ ساتھی، یہ ہیں وہ عبادی جن کے ساتھ ملنے سے یہ جنت بننی ہے. اور چونکہ وہ چھوٹے سے پیمانے سے اس کی ابتدا کرتا ہے گھر کی زندگی سے، اس اعتبار سے یہ جو دو فرد اس گھر کے اندر ہوتے ہیں، جو ابتدا کرتے ہیں، نیوکلیس بنتے ہیں، پہلا فرسٹ کرسٹل بنتے ہیں آپ کے معاشرے کا، اس کے لیے بھی اس نے شرط قرار دے دی کہ وہ ازواج ہونے چاہیے اور مطہر ہونے چاہیے. یہ بھی چیز ہے. اگر یہ چیز نہیں تو اس نے کہا ہے کہ ادیب طیبات والطیبات للخبیثین. ٹھیک ہے، یوں بھی جوڑے ہوتے ہیں، خبیثات خبیثوں کے لیے، طیبات طیبوں کے لیے. اور یہاں جو بتایا ہے ازواج مطہرۃ، یہ ہوگی وہ جماعت، یہ ہوں گے رفقاء مطہرین کی یہ جماعت، یہ ہوں گے عباد جن کے اندر داخل ہونے سے یہ جنت جو ہے اس کی تشکیل ہوگی. اس کے بعد خصوصیت یہ بتائی ہے تجری من تحتها الانہار. یہ عربوں کے ہاں ایک محاورہ ہے، سرسبز و شاداب رہنے والے جتنے باغات کھیتیاں ہوتی ہیں ان کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے. اور جو میں نے لفظ دو بول دیے ہیں عربوں کی کیا خصوصیت؟ شاد آب میں تو پانی خود ہے، سیراب دوسرا لفظ ہے، اس میں پھر آب کا لفظ ہے. آپ کے تصور کے بغیر تو شرابی سے گفتگی سرابی ہو ہی نہیں سکتی. کسی زبان میں بھی آپ لے لیجئے، پانی کے بغیر شرابی کیا. اس لیے قرآن نے عربی زبان کا وہ جو محاورہ ہے، انہار ہمارے ہاں تو کینال کوئی کہتے ہیں نا، نہر بڑی ساری نہیں، کوئی ذرا سی بھی وہ آٹھ جن وہ کہنے ہیں، کسی میں سے جو پانی بہ رہا ہو، بہتا پانی جا رہا ہو، اس کو وہ اپنے ہاں نہر بولتے ہیں. اور ویسے ہی عربوں جیسے وہ صحراؤں کے اندر ہے، وہ ان کو تو ذرا سا جن کوئی سواجہ بھی لگ جانا ہوئے گا کہ انہوں دریا وہ باہر کہتے ہیں. باہر سمندر کو نہیں کہتے، دریا کو وہ باہر بھی کہتے ہیں. تو انہار ہوتا ہے یہ وہ نالیاں پانی کی جو باغوں کے اندر پھرتی رہتی ہیں. قرآن نے ہر جگہ یہ کہا ہے اس کے لیے کہ وہ ہمیشہ سرسبز و شاداب رہیں گے. دوسرے مقام پہ قرآن نے کہا ہے 13/35 تجری من تحتها الانہار اکلها دائم وظلها. یہ اس کی تشریح ہو گئی، یعنی جن کے پھل اور جن کے سایوں میں دوام ہوگا، ہمیشہ یہ رہیں گے. یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں محتاج، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، باہر کے موسموں سے متاثر نہیں ہوتا.
اکلھا دائم وذلھا 13/35۔ ایک اور مقام پہ بھی ہے، بات کیونکہ سامنے آ گئی۔ تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، خدا کے قانون کے مطابق وہ ہر موسم میں اپنا پھل دیتا چلا جاتا ہے۔ اب اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ 14/14/24 وہ یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ آپ نے یہ لگا دیا اور اس کے بعد پھر یہ پھل دیتا چلا جاتا ہے، یعنی ایک دفعہ آپ کے بڑوں نے وہ نظام قائم کر دیا، اب اس کے بعد آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، دیے ہی چلا جائے گا، یہ بات نہیں۔ وہ تو جب تک اس کے نیچے یہ چشمے روا رہیں گے اس وقت تک دیے جائے گا نا۔ اور ان چشموں کے متعلق تو یہ کہا ہے کہ مومن اپنے قلوب سے یہ چشمے نکال کے بہاتے ہیں۔ ہاں، جب مومنین کے قلوب پتھر ہو جائیں گے، ثم قست قلوبکم، قرآن کہتا ہے جب تمہارے دل پتھر ہو گئے پھر تمہارے یہ باغات کہاں رہیں گے، سب جل جائیں گے۔ اسی لیے یہ کہا ہے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو اس شرط کو اپنے قائم رکھیں گے ان کے ہاں کی یہ کیفیت یہ ہوگی۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ اس درخت یا اس فصل کے اندر یہ چیز موجود ہو کہ اس نے ایک ہی وقت کے لیے پھل دینا ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ دینا ہی نہیں ہے۔ کیلے کو ایک فصل دینے کے بعد جتنا جی جائے پانی دیتے چلے جائیے، وہ دوبارہ پھل نہیں دیتا ہے، وہ ایک فصل ہوتی۔ یہ جتنا وہ نظام تھا نا جس کے متعلق کہا تھا کہ وہ بجلی کی چمک ہوتی ہے، کلما اضاء لهم مشاؤ فیہ واذا اظلم علیہم قاموا، عقل کی تنہا عقل کی روح سے جو آپ نظام بناتے ہیں اس میں یہ تو ہو جاتا ہے کہ کسی ایک موسم کے اندر وہ پھل دے رہے، یہ صورت اس کی نہیں ہوتی کہ وہ ہر موسم کے اندر پھل دیتا چلا جائے۔ یہ جو دوام ہوتا ہے وہ اسی نظام کو ہوگا، یاد رکھیے، کہ جو خدا کی مستقل اقدار کے مطابق قائم کیا جائے گا، اس کے مطابق قائم کیا، قائم کرنے کے بعد یہ نہیں کہ چھوڑ دیا، یہ ایک عمل ہے مسلسل۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرتے دم تک مسلم رہنا ہے، یاد رکھو۔ یعنی اس سے پہلے جہاں بھی آپ تم نے مسلم ہونا چھوڑ دیا وہیں اس نے پھل دینا چھوڑ دی۔ یہ چیزیں ہے نہیں کہ ایک باری کاٹ ماری ہوئی ہے پہ گپے مار دے تو چلو لکھا پری ہوگا، تو کمایا پتر تکر دادیاں ٹوتیاں تکر کھانا تو رہ کرا جا رہے ہیں۔ یہاں تو مسلسل محنت، صحیح عمل، جد و جہد، اس کا نام یہ ہوگا۔ بڑی عجیب چیز آئی ہے گراٹنا میں۔ پھر اس جنت کی خصوصیت، پھر آپ یہ کہیں گے کہ یہ صاحب پھر آ گیا یہ روٹی پہ، تو کیا کروں بھائی، آپ بھی تو صبح کی کھانے کے بعد شام کو پھر آ جاتے ہیں روٹی کی طرف۔ پھر آ گئی وہ بات، کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، جب بھی ان کو یہ سامان عزیز دیا جائے گا، بڑی غور طلب چیز برادران عزیز آئی ہے یہ الفاظ، جس پہ سے ہم یوں ہی آگے گزر جاتے ہیں۔ اب کیا کرتے، تیرا پتہ نہ پائے تو ناچار، کیا کریں، یہ گزرنا جاتے تو کیا کرتے۔ کہا اس کے لیے صورت یہ ہوگی کہ جب بھی ان کو یہ سامان عزیز دیا جائے گا، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ زمانہ تو مسلسل چلا جا رہا ہے، اس 1400 سال میں ہی دیکھیے ہر آن یہ چیز ہے، اور زمانے کے تقاضے بدلتے ہیں۔ ایک فرد کی پوری ایک زندگی کے اندر اس کے تقاضے عمر کے ساتھ بدلتے ہیں، حالات کے ساتھ بدلتے ہیں، قوم کے تقاضے بدلتے ہیں، زمانے کے تقاضے بدلتے ہیں، مرور وقت سے جو پیسج آف ٹائم آگے ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بدلتے چلے جاتے ہیں۔ ایک چیز تو ہے کہ جو ان کے ساتھ ساتھ بدلتی چلی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود ایک چیز وہ بھی ہے جو غیر متبدل ہے، انسان خود، جسے یہ میں کہتا ہے، جسے یہ سیلف کہتا ہے، یہ وہی ہوتا ہے۔ آج بھی آپ کو آج سے 20 سال پہلے کا کوئی ایک واقعہ جس نے اس وقت آپ کا جگر شک کیا تھا، اس کی یاد جب آتی ہے اسی قسم کی تیز اندر برآمد ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ جو جسم کے متعلق علم ہے، فزیکل باڈی آپ کا اس 20 سال کے اندر ڈاکٹروں کی ریسرچ کرنے والوں کی تحقیق کے مطابق
کم از کم 3 دفعہ پورے کا پورا بدل چکا ہوا ہے، نہ وہ جگر ہے، نہ وہ قلب ہے، نہ وہ دماغ ہے، لیکن کچھ ہے اندر کہ آج بھی اس کا اثر اسی قسم کا وہ لے رہا ہے جس قسم کا 20 سال رہا تھا۔ تقاضے بدلتے ہیں، ایک چیز اندر ہے جو نہیں بدلتی۔ سن لیا آپ نے؟ اگر اس میں تنوع نہ ہو، بدلنے والے تقاضوں کے مطابق یہ سامان زیست نہ ملے، تو آپ دیکھیں گے پھر بھی وہ ریجیمنٹیشن ہو گئی، مناٹنی ہو گئی، اس میں ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی۔ زمانے کے تقاضوں کے مطابق یہ کچھ ملنا چاہیے، 1.5-2 سال تک کے لیے دودھ ہی دودھ صرف ملنا چاہیے، اس کے بعد خالی دودھ پہ گزارا نہیں ہو سکتا۔ سنیے وہ کیا کہتا ہے، کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، جس دور کے اندر بھی ان کو سامان زیست دیا جائے گا، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، تو کہیں گے کہ ٹھیک ہے، اسی طرح سے ہمارے پہلے جو کچھ تھے ان کو بھی ملتا چلا جا رہا تھا۔ ان سے کہا جائے گا کہ نہیں، اتوبہ متشابہا، یہ زمانے کے تقاضوں سے ملتا جلتا ہوا رزق ہے جو تمہیں دیے چلے جا رہے ہیں۔ تشابہ کے معنی ہوتا ہے ملتا جلتا ہے۔ رزق بہرحال ایک ہی چیز ہے، مینٹیننس کا ذریعہ، نشو و نما کا ذریعہ انسان، اور رزق یاد رکھیے فزیکل نشو و نما کے لیے نہیں، عربی زبان میں بولا جاتا ہے انسانی صلاحیتوں کی نشو و نما کے لیے بولا جاتا ہے۔ 2 شرطیں ہوتی ہیں رزق کے معنوں کے اندر، پورے انسان کی بحیثیت من حیث الکل نشو و نما ہو، اور دوسری شرط ہے کہ ضرورت کے وقت میں ملے۔ دیکھتے ہیں آپ یہ شرطیں کیا ہیں ان کے ہاں، ضرورت کے اعتبار سے یہ ملتا چلا جائے، اور ملے کس طرح سے کہ بظاہر تو یہی کہا جائے کہ ٹھیک ہے صاحب، ایک قوم ہے، اس کو آپ دیکھیے 400 سال سے حکومت کر رہی ہے، ہر قسم کا سامان زیست اس کے یہاں فراوانی سے ہے، اسی قوم کی 100 سال پہلے کی تصویریں آپ اتار کے دیکھیے جو لٹکی ہوئی ہوں، آج دیکھیے ان کے معاشرے میں سامان زیست تو ملتا جائے گا، لیکن وہ کتنا بدلا ہوا ہوگا، ملتا جلتا ہوا زمانے کے تقاضوں کے مطابق دیے چلے جائیں گے۔ جنت وہ ہے عزیزان مان کہ جو ذات افنان ہو، ورائٹی ہو، سامان زیست ہو، جسم کی پرورش کے لیے، انسانی صلاحیتوں کی پرورش کے لیے، ضرورت کے وقت ملے، ہر ایک کو ملے، دائماً ملے، اور اس کے ساتھ زمانے کے تقاضوں سے اس کی صورتیں بدلتی چلی جائیں، لیکن جو چیز اس میں غیر متبدل ہے اس کے اعتبار سے وہ اپنا نتیجہ غیر متبدل پیدا کرے، اس کی انسانیت جو ہے اس کی نشو و نما ہوتی چلی جائے، زمانے کے تقاضوں کے مطابق متشابہ تشابہ کے ساتھ ساتھ ملتا چلا جائے۔ کہا انکار کرنے والوں کی وہ کیفیت کہ وقود الناس والحجارہ، اقرار کرنے والوں کی، اور اس کے بعد پھر اس کے مطابق نظام قائم کرنے والوں کا نتیجہ یہ کہ ان کو یہاں زندگی کی وہ جنت کہ جس میں سامان زیست کی فراوانیاں، دوام، شادابیاں، انسانی صلاحیتوں کی ڈیولپمنٹ تنہائی میں نہیں، جماعت کے اندر رہتے ہوئے، جماعت اس قسم کی جو ازواج پر مشتمل ہے، رفیقوں پر مشتمل ہے، رفقا وہ کہ جو مطہرین کی جماعت ہے، ان کے اندر داخل ہو جانے سے جنت کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اور جنت وہ ہے کہ جس میں زمانے کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق آپ کو یہ سارا سامان ملتا چلا جاتا ہے۔ کہا دوسری جماعت یہ ہے، پہلی وہ تھی، دوسری یہ آئی۔ پھر اس آیت کو لے لیجئے کہ اگر تم نے اندادم من دون اللہ کھڑے کر دیے، یہاں کی اس رزق کی ملکیت میں شریک کر دیا تم نے انسانوں کو بھی، تو اس کا نتیجہ وہ جہنم ہوگا کہ جس کے اندر یہ سرچشموں کے اوپر قبضہ کرنے والے خواص حجارہ بھی، اور وہ عوام کے جو ان کے محتاج و محروم ہو گئے ہیں وہ بھی، دونوں کے دونوں جہنم کے اندر یہ ہوں گے۔ اور اگر تم نے یہ نہ کیا اور اس پورے نظام کو، اور یاد رکھیے یہ نظام کا ایک گوشہ ہے جو ابھی میں یہ کہہ رہا ہوں، محض روٹی کا جسے آپ کہتے ہیں، کلی تو نہیں ہے نا، یہ تو ایک صورت ہے قرآن کی، ایک عمارت، اس کی ایک منزل ہے صرف۔ کلی انسان کی نشو و نما جو ہے اس کے لیے ایمان، اعمال صالحہ، تمام اقدار خداوندی کے اوپر ایمان۔ جیسے زندگی کی فریگمنٹیشن نہیں ہو سکتی، حصے نہیں ہو سکتے، یہ انڈیویزیبل ہول ہے، یہ ایک یونٹی ہے، یہ ناقابل تقسیم وحدت ہے۔
جب آپ کہتے ہیں کہ اس کی صحت بڑی اچھی ہے تو یہ معنی نہیں ہوتے کہ جگر اس کا بڑا اچھا ہے، دل اس کا بڑا اچھا ہے۔ انسان کی صحت کے متعلق آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، انڈیویجول ہول ہے، یہ اچھا انسان ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جو شخص کسی ایک گوشے کے اندر اچھا ہے اور وہ دوسرے گوشے کے اندر اچھا نہیں ہے، انسان اچھا نہیں ہے وہ، اس کے متعلق آپ اتنی سی بات کہیے گا کہ اس میں یہ ایک چیز اتنی سی اچھی ہے۔ انسان اچھا ہونے کے لیے من حیث الکل اس کے انسانیت کا اچھا ہونا جو ہے یہ بڑا ضروری ہے۔ جس طرح سے کہ انسان کے آپ حصے بکھرے نہیں کر سکتے، اسی طرح سے اس نظام کے بھی ٹکڑے نہیں کر سکتے کہ جو انسان کی انسانیت کو سنوارتا ہے۔ نظام کلی سے آپ کے ہاں کلی نشو و نما ہوتی ہے۔ اس کلی نظام کا نام القرآن ہے، جس کے مختلف گوشے ہیں ان کو فیسٹس کہتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ الگ الگ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ایک ہی ہیرے کے مختلف ترشے ہوئے حصے جو ہیں وہ اس کے فیسٹس کہلاتے ہیں۔ یہ انسانی سیرتوں کے مختلف پہلو ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں، باپ کی حیثیت، قانون کی حیثیت، کارندے کی حیثیت، دوست کی حیثیت، مملکت کے کارپرداز کی حیثیت، مختلف حیثیتیں۔ انسان وہی ایک رہتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ ایک گوشے کے اندر وہ چمک رہا ہے دوسرے کے اندر تاریخ ہے۔ گوہر میں آب گوہر کے سوا کچھ اور نہیں۔ یہ ہے وہ مطہر رفقات جن کی جماعت کا نام قرآن نے جماعت مسلمین رکھا ہے، جن کے اندر شامل ہونے سے جنت ملتی ہے، ان کے باہمی تعاون کے ساتھ جنت ملتی ہے، اس میں تسالم ہوتا ہے، یہ مسلم ہوتے ہیں۔ میں نے لفظ تسالم آ گیا ذہن زبان پہ تو میں عرض کر دوں، یہ صحیح چیز ہے مسلمین کی جماعت کی جس کو تسالم کہا گیا ہے۔ یہ کہیں تو ایک ایک گھوڑا چلتے ہیں نا، کہیں آپ نے دیکھا ہوگا ایک بگی کے اندر 4 گھوڑے جتے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ اتنے گھوڑے اسی صورت میں اس گاڑی کو نہایت عمدگی سے کھینچ سکتے ہیں جبکہ ان کا پاؤں ایک جیسا اٹھے، ایک جیسا پڑے۔ وہ گھوڑوں کا گروپ کے جن کے پاؤں ایک جیسے اٹھیں، ایک جیسے پڑے، ان کو تسالم کہتے ہیں، ان کو مسلمان کہتے ہیں۔ آخر ان میں سے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سرکشی سے آگے بڑھ جائے، اسے عدوان کہتے ہیں، اسے عصیان کہتے ہیں، یہ بھی گناہ ہے۔ گناہ کا لفظ سن لیا آپ نے، یہ بھی جرم ہے، جماعت سے سرکشی برتنا۔ دوسرا لفظ قرآن نے اسم استعمال کیا ہے جس کا ترجمہ ہم گناہ کرتے ہیں۔ اسم کے معنی ہوتا ہے تھک کر اپنی جماعت سے پیچھے رہ جانا۔ ناقۃ ناصمۃ ان کو کہتے ہیں، وہ سوٹنی کو ہے جو تھک کے جماعت سے پیچھے رہے۔ انسانیت کی صفوں میں چلنے والوں کے ساتھ نہ چل سکنے والا، تھک کے مزمحل ہو کے افسردہ جس کی صلاحیتیں ہو جائے، وہ تو غیر قرآنی زندگی بسر کرے گا نا جس کے اندر افسردہ ہو جائیں گے۔ افسردگی سے پیچھے رہ جانے والی، یہ سارا آپ کے ہاں کا تصور۔ افسردگی اس میں علاج، اس میں علاج، دباؤ ان کو، سپریس کرو ان چیزوں کو، مرنے سے پھر پہلے مریے، تموتو انتم، مرنے سے بھی پہلے مر جاؤ۔ انتہا ہے افسردگی اور اس میں علاج کی۔ اس کے مقابلے میں سرکشی کی کوئی قاعدہ نہیں، کوئی ضابطہ نہیں، بڑی قوتیں اندر ہیں۔ یہ چیز، یہ سیلاب ہے، یہ تو غلامیاں ہیں۔ نہر کا پانی خشک ہو گیا، نہر نہیں رہتی۔ پانی نے بند توڑ دیا، نہر نہیں رہتی، سیلاب ہو جاتا۔ ان ساحلوں کے اندر بہتا ہوا پانی یہ ہے کہ جس کا نام نہر ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ انہار کہ جو اس باغ کے اندر سے چلنی چاہیے تاکہ ان کی شادابیاں حدود فراموش اور قیود ناآشنا ہو جائے۔ عزیزان من، آج ہم نے 25ویں آیت پھیلی اور یہاں یہ بات کہی گئی تھی کہ یہ متشابہن اور یہ چیز مثال دے کے ہم نے بیان کی۔ اس کے متعلق ہم آئندہ لیں گے۔ یہاں یہ کہا ہے کہ تمہارے ذہن میں یہ بات پیدا ہو گئی ہوگی کہ دیکھو صاحب یہ مثالیں دے کے یہ باتیں بیان کرتا ہے، سمجھائیں گے قرآن سمجھائے گا، یہ مثالیں دے کے باتیں کیوں بتائی جاتی ہیں اور ان کا نتیجہ کیا ہوا کرتا ہے۔ ربنا
تقبل منا انك انت السميع العليم. آج پر